بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کل جس مسئلے پر گفتگو چل رہی ہے وہ ہے شرک علی القبور، اور شرک علی القبور یہ غیروں کا نام دیا ہوا ہے۔ ہم اس نام کو نہیں مانتے، لیکن یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو، اور اس کے اندر جو میں سلسلہ وار شروع کیا ہے میں نے پروگرام، وہ یہ ہے کہ ان کے وہ شبہات جس سے وہ وہم ڈالتے ہیں یا شبہ ڈالتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اور صالحین کی قبور کی مشرکین عبادت کرتے تھے اور ان کو وہ پکارتے تھے، اور جب زیادہ زور دیا جائے تو پھر کہتے ہیں انہوں نے ان کی شکلوں کے بت بنا لیے تھے۔ ابھی اس پر تو انشاءاللہ بڑی تفصیل سے میں آگے بیان کروں گا کہ انہوں نے ان کے بت بنائے تھے یا کن کے بت بنائے تھے، وہ بت کن کے تھے جن کو وہ پوجتے تھے اور کیوں پوجتے تھے، اس کی کچھ تفصیل تو ہو چکی ہے۔ اب میں نے مختلف قرآن کریم کی آیات پچھلے درس میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں جن سے وہ شبہ ڈالا جاتا ہے۔ اب آج میں دوسرا یہ شروع کر رہا ہوں۔ پہلی جتنی آیات تھیں وہ تھیں مشرکین مکہ کے بارے میں کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اب جب بہت سی آیات سے اور مفسرین کی آراء سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ تو انبیاء صلحاء کو سرے سے نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، قبور کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، وہ تو اصحاب قبور کے قریب سے نہیں گزرتے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ زندہ ہی نہیں ہوں گے، اب بھی زندہ نہیں، کل بھی نہیں، تو ان سے مرادیں کیسے مانگ سکتے ہیں، ان کو وسیلہ کیسے بنا سکتے ہیں، اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، وہ تو جنت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو وہاں سے جب یہ بہت سا کیا جاتا ہے، یہ سارے دلائل دیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ایک ٹرننگ لی جاتی ہے۔ وہ ٹرننگ یوں لی جاتی ہے کہ مشرکوں سے ہٹ کر یہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ جو مشرک تھے وہ مانتے تھے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت سیدہ مریم کو، تو وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے نا، چلو من دون اللہ کی باقی آیتیں تو اور طرف رہ گئیں، لیکن یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ مشرک نہ حضرت عزیر کو مانتے تھے، نہ حضرت سیدہ مریم کو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت مریم اور عزیر کی تو بعد میں بات کروں گا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ میں آپ اب اس وقت بتا دیتا ہوں۔ سورہ زخرف آیت 57 اور 58 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا گیا، ان کا ذکر کیا گیا، تو اس سے تیری قوم چیخنے لگی، چلا اٹھے، جل گئے، برن ہو گئے کہ عیسیٰ کا نام۔ تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے برن ہو جائیں، وہ جل اٹھے، بھلا وہ ان کو خدا مانیں گے یا ان کو خدا کا شریک مانیں گے؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آگے سے وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، اور انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یہ جن کو ہم معبود مانتے ہیں یہ عیسیٰ سے اچھے ہیں، اور سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں یہ اچھے ہیں یا وہ۔ اس کا مطلب ہوا اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہوتے، ان کی عبادت کرتے ہوتے، تو وہ یوں نہ کہتے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، یہ اچھے ہیں یا وہ اچھا ہے، اس کا کمپیریزن نہ کرتے۔ پھر تو وہ یوں کہتے، ایک تو وہ چیختے چلاتے نہ، جلتے نہ، مرتے نہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سننے پر شور نہ کرتے، تو جھگڑا نہ کرتے، اور ساتھ یہ نہ کہتے، پھر یہ کہتے وہ بھی ہمارے معبود ہیں، یہ بھی ہمارے معبود ہیں، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، اور تجھ سے ان کا یہ کہنا ماں جھگڑے کی غرض سے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم قوم خاصمون، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ آپ سے جھگڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مشرک نہیں مانتے تھے۔ آگے
یہ تو مشرک جتنا میں بیان کر رہا ہوں اس کا تعلق مشرکین سے ہے، اور اہل کتاب سے میں نے کہا تھا الگ تعلق ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو اہل کتاب کی آیات ہیں ان کو ذرا ان کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ ہی ملا دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ہر قوم کا ذکر کیا ہے، مشرکوں کا الگ ذکر کیا ہے، مومنین کا الگ ذکر کیا ہے، اور منافقین کا الگ ذکر کیا ہے. یہود و نصارہ کو کبھی اہل کتاب کہہ کر اکٹھا ذکر کیا ہے، کبھی نصارہ کا الگ ذکر کیا ہے، کبھی یہود کا الگ ذکر کیا ہے. کہیں صورت مکی ہے کہیں مدنی ہے تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ خلط ملط نہیں فرماتا، ہر ایک کا الگ الگ کرتا ہے. کیوں کہ ان کے کام الگ الگ تھے، ان کی بلیونگ الگ الگ تھی. کفر ہونے میں، کافر ہونے میں، انکار کرنے میں تو وہ ایک چیز تھی، مگر ان کا بیان الگ الگ تھا. اب جو زیادہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور یہاں پر یہ جواہر القرآن کے نمبر 2 4 یا 5 پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے اور یہ ٹاپک بہت عام ہے، تو میں نے جلدی جلدی سے اس کو پورا کرنا ہے کیونکہ دوسرا لائیو پروگرام ایک شروع ہو رہا ہے اس کے بعد جلدی سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. تو یہودیوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ یہ ان کو حکم دیا گیا تھا. نصارہ کے لیے والمسیح ابن مریم، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے تنہا اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانہ وہ پاک ایسے اما یشرکون جس کا وہ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر 2 سوال ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم، ان کے احبار اور رہبان جن کی وہ عبادت کرتے تھے. ایک تو یہاں عبادت سے کیا مراد ہے، وہ کیا عبادت کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ صالحین تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے. ایک تو وہ صالحین نہیں تھے، اور دوسرا وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. عبادت کا میں نے بگیننگ میں کہا تھا 2 ہیں. ایک ہے شرک فی الاحکام، یعنی اپنے فیصلے اللہ کے قانون کے خلاف آمدن کسی سے کرانے اور ان کی بات کو مان لینا اور اللہ کی بات کو چھوڑ دینا. اس ایک بات میں ان کا یہ شرک تھا، ایک بات میں اللہ کا مقابل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت ہی قرار دیا. مگر وہ احبار اور رہبان کی نہ تو قبروں پر جاتے تھے، نہ وہ ان کی قبروں پر جاتے تھے، نہ وہ ذبح کے وقت ان کا نام لیتے تھے، نہ وہ دور سے ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، نہ ان کو وہ سجدہ کرتے تھے. یہ جو تمام اقسام عبادت ہیں، ان کو پکارنا، ان کے آگے دعا کرنا، ان کو سجدہ کرنا، ان کے نام کی دہائی دینا، فریاد رسی کرنا، یہ احبار اور رہبان کے لیے پورے قرآن اور ذخیرہ حدیث میں کہیں سے ثابت نہیں ہے. بلکہ امام ترمذی نے اس حدیث کی اس آیت کی تفسیر میں جو لکھا ہے اس سے تو مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب وہ حضور کے پاس حاضر ہوئے تو حضور اسی آیت کو تلاوت فرما رہے تھے. امام ترمذی نے اس کو لکھا اور اتفاق سے البانی نے اس کو صحیح کہا کہ یہ روایت صحیح ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو وہ جو عدی بن حاتم تھے، حاتم تائی کے بیٹے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ان کو خدا نہیں بنایا، ہم تو ان کو نہیں مانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس کو وہ حلال کہیں تم اس کو حلال کہتے ہو، جس کو وہ حرام کہیں تم اس کو حرام کہتے ہو، تو کیا ایسا نہیں تم کرتے؟ اس نے کہا ہاں ہم ان کی یہ بات تو مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تمہارا عبادت کرنا ہے. یہ کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ عیسائیوں اور یہودیوں کو. یہاں نہ قبروں کا ذکر ہے، نہ دہائی کا ذکر ہے، نہ پکار کا ذکر ہے، نہ مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ ان کو مانتے تھے. تو یہ تو ان کی اس شرک فی الاحکام کی عبادت کا تعلق ہے. وہ جو دوسری عبادت جس کی ہم پیچھے سے میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا تو اس کے سرے سے تعلق ہی نہیں. یہ تو اسی طرح کی بات ہے جس طرح سے میں نے آیتیں پڑھی تھیں کہ مشرکین جو تھے وہ اپنے سرداروں کو اور اپنے کاہنوں کی بات مانتے تھے. اس معنی میں وہ زندہ انسانوں کی عبادت کرتے تھے. لہٰذا ان کی قبور کا تعلق اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد ان سے مدد مانگنا اور اس کا اطلاق مسلمانوں کے اوپر کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور قرآن کے اندر تحریف ہے اور اس کا اصل مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ وہ صالحین تھے جن کی وہ بات مانتے تھے، کیونکہ کبھی کبھی یہ آیت تقلید کے بارے میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ وہ بھی ان کی تقلید کرتے تھے، تم بھی ائمہ کی تقلید کرتے ہو، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. میرا وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاؤں. کیا یہ نیک تھے؟
اب آگے دیکھیں کہ وہ لوگ کون تھے. ایک تو وہ زندہ انسان تھے, قبروں والی بات کوئی نہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد یہ وہ لوگ تھے جو اللہ رسول کے باغی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کے آنے سے روکتے تھے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ سورہ توبہ کی 32 سے لے کر 35 تک یہ مضمون جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چاہتے ہیں کون؟ احبار اور رہبان, جو لوگوں سے پیسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر نہیں کرتے تھے اور اپنی کتابوں میں چھپاتے تھے اور کتابوں سے ذکر مصطفیٰ کو نکالتے تھے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, اور خدا تو اپنے نور کو پورا کرے گا اگرچہ یہ کتنے ہی برے ہوں. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور صالحین کے بارے میں ان کا یہ کہ وہ پھونکوں سے بجھانے والے ہیں, حضور کے خلاف ہیں, اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ تو نیک اور صالحین تھے, وہ بھی ان کی عبادت کرتے تھے, یہ بھی ان کی عبادت. یعنی ایسے کر کے کیا جاتا ہے کہ کانوں کان خبر نہیں ہونے دی جاتی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے احبار اور رہبان ایسے ہیں جن کا یہ پہلے ذکر ہو رہا ہے, جن کو کہا جاتا ہے یہ پیر تھے, یہ نبی تھے, یہ ولی تھے, اور ان کی قبروں پر جاتے تھے. وہ کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگوں کا مال نہ حق کھا جاتے ہیں برے طریقے سے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ راہ خدا سے لوگوں کو روکتے ہیں, اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو اس دن عذاب علیم کی خبر سنا دو. وہ بدترین آدمی اور وہ زندہ جیسے مشرکین مکہ کے سردار تھے, یہ تو ان کی طرح تھے, ان کی قبروں کا کہیں ذکر آ گیا. یعنی وہ ذوق پورا کرنا ہے کہ وہ قبروں پہ جاتے تھے, خواہ اس کی وہ بات ہو یا نہ ہو. یہ سورہ 51 ہے, اس کی آیت الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اسی کی جو ہے نا وہ پھر تفسیر اس کی آ گئی 51 کی آیت کی جو ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. یہ دیکھیں یہ ساری آیات شرک فی الاحکام کے بارے میں ہیں. یہ ان سے نہ مدد مانگتے نہ ان کو سجدے کرتے, ان کا شرک تھا, لیکن وہ اتباع کا, ان کی بات ماننے کا شرک تھا کہ وہ اللہ کی طرح ان کی بات مانتے تھے. یہ بات تھی. قبروں والی تو بات سرے سے ہے ہی نہیں, خام خواہ قبروں کے اوپر اس کو چسپاں کر دیا جاتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا, جو بت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ اچھے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ طاغوت سے کرانے کے لیے جاتے ہیں. اور جب وہ طاغوت کون ہے ان کے لیے, امام بخاری علیہ الرحمہ نے, یہ آیت اصل میں نے 51 کہہ دیا, 60 آیت ہے یہ, معاف کیجئے گا, لیکن اس کے اندر بھی اس کا بیان ہے ان یتحاکموا الی الطاغوت. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے فیصلے کراتے ہیں طاغوت سے. وقد امروا ان یکفروا بہ, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور ڈال دے. یعنی وہ جن کو مان رہے ہیں نا اہل کتاب, جن کے پاس وہ جا رہے ہیں, وہ کون ہیں, اس کے تو یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر سے لے کر اوپر تک چلے جاؤ. اور امام بخاری کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اہل کتاب تھے ان کے جو کاہن تھے
ان کاہنوں کے ساتھ ایک ایک شیطان جن رہتا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو چھوڑ کر وہ ان کے پاس جاتے تھے اور جا کر ان سے فیصلے کراتے تھے۔ تو طاغوت سے مراد بوئی، پیر، بزرگ، پیر، فقیر، ولی نہیں ہے۔ امام بخاری نے مختلف آیات اس کے اوپر لکھی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں جبت سے مراد ہے جادوگر، طاغوت سے مراد ہے شیطان، کاہن ہے جن کے پاس وہ آتا تھا اور وہ ان کو اپنا حاکم مانتے تھے۔ امام طبری سے لے کر شوکانی تک جبت کا معنی اصنام کیا ہے، یعنی وہ ان کے پاس جاتے۔ اور لیکن یہ مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے، یہ اہل کتاب کی بات ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی اپنے فیصلے جو تھے وہ ان سے کروایا کرتے تھے۔ اب ان کا شرک جو تھا وہ اور تھا اور ان کا جو ہے یہ اور ہے۔ یہاں پر اس بات کا بھی میں کلیئر کرتا ہوں، ٹائم بہت ہی بھاگا جا رہا ہے، کہ جو اہل کتاب تھے وہ کہتے تھے، یہودوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ یہود کی بات ہے، مشرکین کی نہیں ہے۔ اور ہم جب انبیاء اور اولیاء صالحین کیوں مانتے ہیں، ہم تو ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اس کا اطلاق ہم پر کرنا، اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو ان کو ابن اللہ نہیں کہتے۔ اور وہ جو ابن اللہ کہتے بھی تھے تو اس کا کیا مطلب تھا؟ قرآن نے سورہ مائدہ کے اندر آیت 18 کے اندر اس کا فرما دیا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ یعنی جو ابن کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے وہ پیارے کے معنی میں کرتے تھے، لیکن ابن کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک گالی کی طرح ہے، برا گندہ ترین کلمہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے کہ یہ لفظ اللہ کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے اب باپ کا نہیں، اس کے لیے رب کا لفظ ہے۔ تو گویا ان کے لفظ کی تصحیح کی گئی، مگر یہاں سے یہ نہیں ہے یہود کے لیے کہ وہ عزیر علیہ السلام کی اس طرح سے عبادت کرتے تھے جس طرح مشرکین جنات کی اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ وہ کس طرح سے عبادت کرتے تھے۔ میں اس وقت جو پوائنٹ سارٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مشرکین کا کوئی تعلق نہیں تھا نہ حضرت عیسیٰ سے، نہ حضرت عزیر سے، نہ احبار سے، نہ رہبان سے، اور وہ بھی شرک فی الاحکام میں احبار اور رہبان کی وہ عبادت کرتے تھے، جیسا کہ عدی بن حاتم کی روایت میں گزرا ہے۔ اور یہود کا جو عزیر ابن اللہ کہا اس کا یہ معنی تھا۔ اب جو انہوں نے کہا نا ہم پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے اس کا رد فرمایا اور کہا وہ احبا، تم کہتے ہو ہم اس کے محبوب ہیں۔ محبوب ایسے نہیں بنا جاتا۔ سورہ آل عمران کی آیت 31 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم نے اللہ کا محبوب بننا ہے تو یہ نہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس کہنے سے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ محبوب بننا ہے تو مصطفیٰ کے در پہ آؤ، ان کی اتباع کرو، مدینے کی گلی سے ہو کر آؤ، مصطفیٰ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ کے پیارے بنو گے۔ تو ابن کا معنی ان کے نزدیک یہ تھا۔ ہاں عیسائی جو تھے ان کے نزدیک جو اذن کا معنی تھا، اس کا معنی تھا ابن کا، وہ دوسرا تھا۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اب ہم انگلینڈ میں رہ رہے ہیں اور نور ٹی وی انگلینڈ سے چل رہا ہے اور پوری دنیا میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جا رہا ہے۔ یہاں بیٹھ کر یہ بات کرنے بہت ہی آسان بینیفیشل ہوگی کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ عیسائیوں کے اندر یہ اعتقاد ہے، عیسائیوں کے دو بڑے فرقے ہیں، پروٹسٹنٹ اور دوسرے کیتھولک۔ دونوں کا ایک ہی اعتقاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں۔ مشرکین مکہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، نہ وہ حضرت مریم کو مانتے تھے۔ اب جو مشرکین جو اہل کتاب تھے، نصارہ جو تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب کیا مانتے ہیں اور اس وقت کیا مانتے ہیں، دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور دوسری آیت میں اکٹھا سورہ مائدہ کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ انگلش کے اندر ایک لفظ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ٹرینٹی، اور عربی کے اندر اس کو تثلیث کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تین۔ تو یہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مرکب ہے تین اجزاء سے، یعنی اس کی ذات ہے اور اس کے تین پارٹس ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ایک حصے کا نام ہے باپ، دوسرے کا نام ہے روح القدس، اور تیسرے کا نام ہے بیٹا۔ اور وہ جو بیٹا تیسرے کا نام ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک۔
یہاں بڑی غور سے اس بات کو سنیں کہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے شریک نہیں ہیں، بلکہ نعوذ باللہ اس سے بھی بڑھ کر خود خدا ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہوا ہے۔ یہ میں آیتیں پڑھ کے ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ٹرینٹی جو ہے، یہ ٹرینٹی اس طرح سے وہ مانتے ہیں کہ فادر، ہولی گوسٹ اور سن، اور جہاں وہ سن کہتے ہیں یعنی ابن جب کہتے ہیں تو ان کی مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے نعوذ باللہ مراد نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ خدا کا تیسرا حصہ ہیں، جس کو ٹرینٹی اور تثلیث کہا جاتا ہے۔ آگے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو وہ ایک انسان کی شکل میں آئے، تو خدا اور ہولی قدس جو روح تھی وہ ان کے اندر تھی، تو وہ پوری ٹرینٹی تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 ایئر جو پھرتے رہے زمین پر، وہ عیسیٰ نہیں تھا، وہ بیٹا نہیں تھا، وہ خود خدا تھا جو عیسیٰ کے روح میں پھر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کو کہتے ہیں ڈیوینٹی آف دا جیزس، ٹرینٹی اور ڈیوینٹی، اور قرآن نے اس کو الوہیت اور تثلیث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ جو عقیدے اس وقت بھی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی تھے، اور اس سے پہلے جب سے بادشاہ نے ٹرینٹی کو عیسائیت کو بدلا ہے اس وقت سے یہ عقائد تھے۔ لیکن ان عقیدوں کے ساتھ مشرکین مکہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ میں مشرکین کی حمایت نہیں کر رہا، قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، اور ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مشرکین کے لیے آیات الگ ہیں، یہود کے لیے الگ ہیں، نصارہ کے لیے الگ ہیں، لیکن جو شبہ ڈالنے والے ہم پر جب فتویٰ جڑنے لگتے ہیں، وہ دیکھتے اندھا دھندہ فائرنگ جس کو کہتے ہیں نا، وہ اندھا دھندہ فائرنگ کر دیتے ہیں، خواہ وہ ادھر سے ملے یا ادھر سے ملے، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، حالانکہ ان دونوں کا آپس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دونوں نے انکار کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب وہ ابن عیسائی کہتے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ سے مائدہ اور آیت 72 کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ بے شک کافر ہیں جو کہتے ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ کافر ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہ پہلے انہوں نے نبی مانا پھر یہ ہوا، وہ تو حلولیت کا عقیدہ تھا، وہ بادشاہ نے گھڑ لیا تھا، اب اس کا وقت نہیں ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے تھے۔ دوسری آیت 73 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جو تثلیث اور ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، وہ جو میں تثلیث کا ٹرینٹی کا شمار کر آیا ہوں، وہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نعوذ باللہ انہوں نے یہ اعتقاد رکھا۔ اب اگر میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں نور ٹی وی کے ناظرین کو، تو وہ جو اس کتاب کے اندر، اس جواہر القرآن کے اندر، دوسری تفاسیر، ان سب کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا اور اس کا موازنہ کر کے دیکھیں، کیا ہم انبیاء اولیاء کو اللہ مانتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں ان اللہ والمسیح ابن مریم، ان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، ان اللہ هو المحمد، ہم کہتے ہیں کہ بے شک محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے، استغفر اللہ العظیم۔ کیا ہم جب حضرت نیریاں والے شریف کا نام لیتے ہیں، شرک پور شریف کا نام لیتے ہیں، تو ہم یوں کہتے ہیں؟ ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں، تو اس آیت کو کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ تو اللہ کا حصہ ہے، اور کس طرح سے حصہ ہیں؟ فادر، ہولی گوسٹ، اور تیسری طاقت بیٹا، یعنی وہ کہتے ہیں ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف باپ ہے، اور دونوں کے درمیان ایک قوت ہے جس نے دونوں کو کھینچ کر اکٹھا کیا ہوا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو وہ خدا تھے۔ اب کسی دنیا کے عیسائی سے پوچھ لے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانتا، وہ خالق، وہ مخلوق نہیں مانتا، وہ اس کو مانتا ہے خالق مانتا ہے، وہ کریشن نہیں مانتا، وہ کریٹر مانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، مسیح ابن مریم، سبحان اللہ۔ یہ حضرت مریم کے بارے میں بات وہ کھل جائے گی یہاں پر، اب وہ اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں کہ اس کی زیادہ میں ایکسپلینیشن کر سکوں۔ مختصر یہ ہے کہ عیسائیوں کا پچھلے زمانے میں ایک فرقہ گزرا جو یہ کہتا تھا کہ حضرت سیدہ مریم بھی خدا ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ پارساں ہیں،
اس لیے کہ نہیں کہ ان کی قبر پر وہ جاتے تھے، ان کی قبر تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور حضرت عیسیٰ حضرت مریم کو تو کچھ اہمیت ہی نہیں ان کے نزدیک تھے۔ وہ کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے، ان کا کنسپٹ اتنا برا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے جو خدا خود ہے اگر اس کی ماں خدا نہ ہو تو اس کی ماں کی توہین ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ان کا یہ نظریہ تھا، لیکن مشرکین مکہ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر اہل کتاب شرک فی الاحکام کرتے تھے، احبار اور رہبان کی بات مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، تو یہ شرک فی الاحکام تھا۔ عیسائی مانتے ہیں، ان کا اور نظریہ تھا، ان کا کفر اور طرح کا ہے، ان کا اور طرح کا ہے، لیکن دونوں کفر برے ہیں، لیکن جب ہمیں جوڑا جاتا ہے نا، پہلے تو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارا رشتہ مشرکین مکہ سے جوڑ دیا جائے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے جوڑ دیا جائے، اور اس کے بعد کے لوگوں سے جوڑ دیا جائے، تو جو مشرکین ہیں ان سے جوڑا جائے، ہود علیہ السلام کے زمانے سے جوڑا جائے۔ تو جب وہ ہمارے اہل سنت کے علماء تمام آیات پڑھ کر مفسرین کی تفاسیر کو سامنے لاتے ہیں، تو پھر وہ ایک پینترا بدلتے ہیں، تو وہ پینترا بدلنے کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ جو مشرکین تھے وہ ان کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو۔ میں صرف یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مشرکین ان کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کا ان مشرکین سے قرآن میں الگ ذکر کیا ہے۔ اس کو ایک فہم القرآن کا رول ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ یہ آیات کن کن کے بارے میں آئی ہیں اور وہ الہ کا کیا مطلب ہے، یعنی شرک فی ذات اور شرک فی الاحکام، ان کا یہ فرق کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب میں چند آیات وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ایشو سیپریٹ ہے۔ ہماری اوپر جب فائرنگ کی جاتی ہے تو اس بات کا لحاظ نہیں کیا جاتا، نہ ہم ان کی طرح ہیں نہ ہم ان کی طرح ہیں، ہم تو ان کی طرح ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا، ان کا چہرہ مبارک کی زیارت کی، شرف صحابیت پایا، تابعین تبع تابعین، جس طرح سے انہوں نے ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اسی طرح ہم مانتے ہیں۔ تو آگے یہ سوال ہے کیا وہ قبروں پر بھی جاتے تھے؟ ہاں، یہ انشاءاللہ میں اگلے دروس میں بتاؤں گا جب وہ وہاں پر پہنچیں گے۔ ابھی تو میں ان کی جو شبہات ہیں جن سے ان کو شبہ پڑتا ہے میں ان کا ازالے کی طرف کر رہا ہوں، تو یہ الگ معاملہ۔ اب میں چند آیات آپ کے سامنے قرآن کریم کی پڑھتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب یہ دیکھیں سیپریٹ کس طرح سے ایشو جو ہے وہ سیپریٹ ہو رہا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، اور جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور مشرک یعنی اہل کتاب کا الگ ذکر ہے اور مشرکوں کا الگ ذکر ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، یعنی اہل کتاب بھی نہیں پسند کرتے اور مشرک بھی نہیں۔ یہاں سے میں جو پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ مشرکوں کا الگ ذکر ہے اور اہل کتاب کا الگ ذکر ہے، لہٰذا فائر کرتے وقت ذرا اپنے کارتوس کو سنبھال کے چلایا کریں، یہ تو خیال کر لیا کریں کہ یہ کارتوس چلنے کے قابل بھی ہے یہ نہیں، قرآن نے تو اس کو ریجیکٹ کیا، اس کے دو آئیڈیا دیے۔ اب دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں قرآن شریف کی، یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے اور 221 آیت ہے، 221 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھیں کس طرح سے سیپریشن ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مومنوں، مشرکوں کی عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی اچھی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں تو مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ مشرک لوگ تم کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرک جو ہیں ان سے نکاح جائز نہیں۔ تو جب مشرکوں سے نکاح جائز نہیں تو اس کا مطلب ہوا مشرک الگ ہے نا۔ اب اہل کتاب کے بارے میں سنیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سوری میں ایک دو آیتیں میں اور پڑھ دوں کہ الگ الگ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما
وما کانا من المشرکین، اور ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے اور نہ ہی مشرک تھے۔ اب الگ الگ کیا جا رہا ہے، یعنی مشرک جو تھے وہ ان انبیاء کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حساب سے وہ مانتے تھے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، مگر ان کے دین کو وہ چھوڑ چکے تھے۔ سورہ مائدہ کی دوسری آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانٌ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو زیادہ سخت ہیں ایمان والوں کے ساتھ وہ ہیں یہودی، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں، اور وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً، اور کچھ تم سے پیار کرنے والے ہیں نصارہ میں سے جو ان کے درویش ہیں، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے حبشہ کے اندر، تو وہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ عداوت یہود کو، عداوت مشرکین کو اور مودت نصارہ کو الگ الگ تینوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جب شیخ القرآن ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کو الگ الگ کرنے کی بالکل زحمت گوارا نہیں کرتے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، سورہ حج کی آیت نمبر 17، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یہاں بھی وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی اور صابئین اور نصارہ اور مجوس والذین اشرکوا اور مشرک، یہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ الگ الگ ان کو بیان فرما رہا ہے۔ آخری آیت پڑھ رہا ہوں اس سلسلے میں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، سبحان اللہ، یہاں بھی ان مشرکوں کا اور ان کا الگ الگ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ الگ الگ سارے ذکر کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں، تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن کریم کو پڑھتے وقت ان کا الگ سے خیال رکھنا چاہیے۔ اب میں اس مسئلے کے اوپر تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی مومن مرد مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور مومنہ عورتیں مشرک مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ دیکھیں سیپریشن کس طرح ہے۔ اور یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، آج تمہارے لیے سب پکیزہ چیزیں حلال کر دیں گے۔ تو اہل کتاب کا ذبیحہ جب وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اور وطعام الذین اور والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور کوئی یہودیہ عورت ہو اور نصارہ عورت ہو تو اگرچہ وہ اپنا مذہب تبدیل نہ کرے، اگر مسلمان، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر مسلمان ملک میں رہ رہے ہوں تو یہودی عورت اور عیسائی عورت سے مسلمان بندہ نکاح کر سکتا ہے مگر مشرکوں سے نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو آپ نے اپنے فائر جمع کر کے پھینکتے ہیں نا، ان میں ذرا فرق کرنا چاہیے۔ مشرکوں کے لیے احکام اور ہیں، اہل کتاب کے لیے اور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، اس میں کفر ان کا برابر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے میں کفر برابر ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں وہ برابر ہیں۔ لیکن وہ مشرک ان کو نہیں مانتے تھے، اگر وہ ان کو بھی مانتے ہوتے تو پھر ان کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہوتا، کیونکہ وہ انبیاء کی تعلیم کو ماننے والے تھے۔ وہ تو سرے سے کسی نبی کو تعلیم کو نہیں مانتے تھے، اور انبیاء بنی اسرائیل کو تو وہ بالکل نہیں مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو وہ چڑ جاتے تھے۔ اب اس بات کی وضاحت ضروری ہے جو میں نے یہ کہا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، یہ ضروری ہے کہ یہ مسئلہ میں کلیئر کروں۔ ہم برطانیہ کے اندر یہاں رہتے ہیں، ہمارے بہت سے نوجوان بچے میرے پاس آتے ہیں، انہوں نے ایک گوری کو ساتھ لیا ہوتا ہے اور وہ کیتھولک کی ہوتی ہے یا پروٹیسٹنٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے اس سے نکاح کرنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ تو مسلمان نہیں ہوئی، تم اس سے نکاح نہ کرو۔ تو یہ جو آیت ابھی میں نے سورہ مائدہ کی آپ کو نمبر 5 سنائی ہے نا، یہ انگلینڈ اور امریکہ، ہالینڈ، اٹلی، فرانس، یہ جتنے یورپین ملک ہیں، وہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا جنہوں نے انگریز لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنی ہوتی ہے، وہ حافظ ہیں اس آیت کے، یعنی اور ان کو نماز آئے نہ آئے یہ آیت کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو وہ میرے پاس آتے کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں لکھا ہو سکتا ہے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہو سکتا؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ نہیں بھائی، قرآن اجازت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات ضرور ہے، وہ کسی انہوں نے دورہ قرآن نہیں کیا ہوتا، لیکن کسی طرح سے اس بات کی ان کی خبر ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے، ہم چونکہ میں یہاں رہ رہا ہوں اور ہم یہاں رہے، ہمارا تجربہ ہے الحمدللہ دن رات کا، پچھلے 30 سال کا تجربہ ہے۔
جن برطانیہ کے لڑکوں نے انگریز لڑکیوں سے شادی کی اور ان کا مذہب تبدیل نہ ہوا، وہ مسلمان نہ ہوئیں، تو جب وہ مسلمان نہ ہوئیں تو اسی طرح سے ان سے شادی کر لی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 99% کیسز میرے سامنے ہیں جن لڑکوں نے ان سے شادیاں کی ہیں اور مذہب تبدیل نہیں کیا۔ یہاں کا قانون عورت کو سپورٹ کرتا ہے، تو وہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ان بچوں کو عیسائی بنا لیتی ہیں یا ماڈرن بنا لیتی ہیں، اور ان کا باپ کے ساتھ تعلق نہیں، اور باپ تو ویسے بیچارہ ہو جاتا ہے، وہ لڑکا تو بیچارہ ہو جاتا ہے، اس آیت پر عمل تو ہو جاتا ہے لیکن وہ بیچارہ ہو جاتا ہے۔ اب جو قرآن نے اجازت دی ہے نا کہ تم نے اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے ان کی عورتوں سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمان ملک ہو، اسلامک اسٹیٹ ہو اور مسلمان ملک ہو تو وہاں پر کیا ہے کہ مسلمان ملک کے اندر وہ اسلامی ماحول ہوتا ہے۔ جب ایک عیسائی لڑکی یا یہودی لڑکی مسلمان کے گھر میں آتی ہے، سارے گھر میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں اور حلال کھانے والے ہوتے ہیں، اور ملک کا قانون ان کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا، اور جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کو ایک جزیہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اب جب وہ لڑکی ادھر آئے گی، وہ دن رات مسلمانوں کے عمل کو دیکھے گی تو وہ مسلمان ہو جائے گی۔ قرون اولیٰ میں صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں جس آدمی نے عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان کی شادی کی، مسلمان نے عیسائی عورت کے ساتھ، اس ماحول کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ قرآن کی آیت ان حالات کا ذکر کر رہی ہے، لیکن برطانیہ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا کینیڈا کے اندر الا ماشاء اللہ، اگر کوئی بچ گئے، کوئی لاکھوں میں 100 میں ہو تو اس کی میں بات نہیں کرتا، میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو عورتیں، اب ہمارے شہر میں میرے اسٹوڈنٹ کتنے ہیں وہ مجھ سے پڑھے اور انہوں نے مجھ سے ذرا باغیانہ رویہ اختیار کر لیا اس وجہ سے کہ میں نے کہا نکاح نہ کرو، وہ چلے گئے اور جب لڑکیوں سے انگریزوں سے شادی کی تو وہ بس بات ختم ہو گئی۔ اب وہ بچہ ہے، اس کا نام رکھتے ہیں محمد مائک، آدھا نام ماں کا اور آدھا باپ کا، ایک دن چرچ میں اور ایک دن ماسک میں۔ اگر وہ ماسک میں تو پھر ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ تو بزی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کا تعلق ذرا خاص کر کے وہ نکاح کے مسئلے سے ہے، تو میں نے وہ بات بھی کلیئر کرنا ضروری سمجھی۔ لیکن اصل میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے ہمیں نکاح کی اجازت دی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، ان کے ساتھ مشرکوں کے نہیں۔ اگر مشرک اور اہل کتاب ایک ہی چیز ہوتے، جیسے تم اپنی اس کمان سے کٹھے ہم پر فائر کرتے ہو، ایک ہی چیز ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا الگ الگ بیان نہ فرماتا۔ لہٰذا اس کے اوپر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ ہوگا کہ ایک آدمی تھا، وہ یہودی تھا اور وہ بیلجیم کا رہنے والا تھا، اصل میں تو اسرائیل کا تھا، وہ بیلجیم کا رہنے والا تھا، تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ آرٹیکل لکھتا رہتا تھا۔ ایک بار وہ مصر کے اندر گیا تو وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو دوران سفر اس نے مسلمانوں سے ذرا بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ تو جب بحث مباحثہ شروع کیا تو بحث مباحثے کے اندر یہ بات آئی، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا، ان کا مذہب عدل کا مذہب نہیں ہے، ان کا مذہب انصاف کا مذہب نہیں ہے۔ تو بھی کیوں انصاف کا مذہب نہیں ہے؟ تو اس کا نام تھا مسٹر ایفل وائس، تو اس نے یہ بحث شروع کر دی۔ تو جو مسٹر ایفل وائس تھا، جب اس نے یہ شروع کیا نا کہ مسلمان نہیں، عدل کا مذہب نہیں، تو مسلمان جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے دیکھیں تمہارا کوئی لڑکا ہماری عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے یا یہودی لڑکی سے؟ اس نے کہا ہاں کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا ہمارا عیسائیوں کا لڑکا یا یہودیوں کا لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ تو کہنے لگا یہ عدل تو نہ ہوا، یہ انصاف تو نہ ہوا کہ ہماری بچیاں تو تم لے لو اور جب دینے کی باری آئے تو تم کہو ہمارے نبی نے اجازت نہیں دی، تو انصاف کہاں سے آ گیا؟ اسلام تو عدل اجتماعی ہے۔ وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا بڑا سادہ، لیکن وہ اللہ والا تھا اور قصیدہ بردہ پڑھنے کا وہ ماہر تھا، اور اس کے اندر قصیدہ بردہ پڑھنے کی برکات تھیں۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بھی سوا کا عند حلول الحادث الامامی، اس کا وہ عاشق تھا، وہ پڑھتا تھا۔ وہ کہنے لگا مسٹر ایفل وائس صاحب جو آپ نے کہا ہے میرے خیال میں تو یہ درست نہیں ہے، عدل یہی ہے، حق یہی ہے کہ ہم تمہاری لڑکیوں سے شادی کریں اور اپنی لڑکیوں تو تمہارے ساتھ شادی نہ کرنے دیں۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی لڑکی مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہے، جب وہ شادی کرتی ہے تو وہ مسلمان کے گھر آئے گی،
تو وہ آ کر کہے گی میں انجیل کو مانتی ہوں، حضرت عیسیٰ کو مانتی ہوں، حضرت مریم کو مانتی ہوں، تو مسلمان لڑکے کو اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ کیونکہ مسلمان لڑکا بھی تو حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوگا نا، تو اس کے نبی کی عزت و وقار اور احترام اس گھر میں سیکیورٹی ہے، گارنٹی ہے، محفوظ ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں۔ اسی طرح اگر یہودی کی لڑکی مسلمان لڑکے سے شادی کرے تو جب وہ ان کے گھر میں آئے تو وہ کہے گی میں حضرت ہارون کو مانتی ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہوں، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، مسلمان بھی مانتے ہیں، تو اس کے نبی کی عزت کو اس گھر کے اندر کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری لڑکی ان کے گھر میں جائے تو کیا وہ کہیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ وہ لڑکا کہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں کہے گا۔ تو وہ کہنے لگا اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے جو تمہاری لڑکیوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے، پہلے ان کے انبیاء کی عزت کی ضمانت فراہم کی ہے، تب وہ جا کر نکاح جائز ہوا ہے۔ اگر تم ہمارے نبی، ہماری کتاب کی عزت کی ضمانت اسی طرح ان کو مان کر فراہم کر دو تو ہماری لڑکیاں بھی لے جاؤ، ان سے تم بھی شادی کر لو، تو یہ عدل و انصاف نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ایفل وائس کے سینے پر، دل پر یہ بات چوٹ کر گئی۔ وہ مسجد اقصیٰ کے اندر گیا اور وہاں جا کر اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا واقعی اسلام جو ہے وہ عدل اجتماعی ہے اور اسلام انصاف کا مذہب ہے، اور اس نے اس کا نام محمد اسد رکھا۔ بعد میں اس نے بڑا اسلام کا کام کیا، اسلام کے اوپر کتابیں بھی لکھی، ایک قرآن شریف کی تفسیر بھی چھوٹی سی اس کی ہے، اور بعد میں اس نے بخاری شریف کی شرح بھی اس کے اوپر لکھی۔ تو اب بہت سی باتیں ہو گئی ہیں اور مجھے اشارہ بھی ہو گیا ہے کہ وہ ختم کرنی ہے بات۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں شروع یہاں سے ہوئی تھی، وَلَمَّا اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مریم۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ شرک فی ذات اور شرک فی الحق اور شرک فی الاحکام کا الگ الگ بیان میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ مشرکین مکہ کا ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ ان میں تو وہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا تھا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ تو گستاخ تھے، وہ تو ان کو شہید کرنے والے تھے۔ تو ہماری سملیرٹی مماثلت ان کے ساتھ کیسے ملائی جاتی ہے؟ تو اللہ کے بندو، مسلمان کی مشابہت جو ہے وہ کافروں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، کافروں والی آیات جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر چسپان نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خارجیوں کے اندر سب سے بدترین بات، سب سے شریر لوگ ہیں یہ، اس لیے کہ جو کافروں کے حق میں نازل ہونے والی آیات ہیں یہ چسپاں کرتے ہیں، یہ اس کو اپلائی کرتے ہیں مومنین کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں وہ جنات کے بارے میں تھیں، وہ ساری کی ساری آیات بتوں کے بارے میں تھیں، وہ ستاروں کے بارے میں تھیں، اور ان کی خود ساختہ اور اپنے ذام میں جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ستاروں کے پیچھے کچھ ارواح ہوتی ہیں ان کے بارے میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لا یملکون لانفسہم فرمایا کہ یہ تو اپنی جانوں کے بھی مالک نہیں ہیں، بتوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ابھی اسی مضمون کو انشاءاللہ کچھ اور آگے چلائیں گے، چند شبہات کا بھی اور ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے اس بات پر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ قبور انبیاء صالحین کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا وہ قبور صالحین شرک کا ذریعہ ہوتے ہیں یا حصول رحمت کا ذریعہ ہوتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مفصل بیان آگے آ رہا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔